ہم ایڈمنسٹریٹو پڑھ رہے ہیں. کلاسیکل میں سائنٹیفک میں ہم نے پڑھا کہ انڈیویجول ورکر کی پرفارمنس کے اوپر فوکس. ایڈمنسٹریٹو کہتی ہے کہ پوری آرگنائزیشن کے اوپر. انڈیویجول ورکر پہ فوکس نہیں کرے, وہ نہیں ہو سکتا. آپ پوری ایز اے ہول ایک ٹوٹل آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ فوکس کریں, یعنی کہ ایسے پرنسپلز بنائیں جس سے ورک میتھڈز امپروو ہو سکیں. سمپل ورک کے اوپر ہر ایک امپلائی کے اوپر فوکس آپ مت کریں. اس تھیوری کو فیولزم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو جس نے پریزنٹ کیا تھا وہ فرینچ مائننگ انجینئر ہینری فیول تھے. تو انہوں نے اپنی بک لکھی تھی جنرل انڈسٹریل مینجمنٹ 1930 میں. وہ ان کی فیمس بک ہے. اس کے 2 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے کسی انڈسٹری میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ 6 طریقے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. سب سے پہلی ٹیکنیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ٹیکنیکل کا مطلب ہے کہ جس میں آپ پروڈکشن دے رہے ہیں, آپ مینوفیکچرنگ کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ یہ ٹیکسٹائل کی ایگزامپل لے لیں کہ کپڑے بنانے کی انڈسٹری ہے, تو اس میں وہ ایریا جہاں پہ کپڑا بنایا جا رہا ہے, مینوفیکچر ہو رہا ہے, وہ ٹیکنیکل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. پھر آپ اس کو کپڑے کو بنانے کے لیے آپ کو جو را مٹیریل کی ضرورت تھی وہ جو آپ خرید رہے ہیں را مٹیریل وہ کمرشل ہے. پھر اس کپڑے کو آپ آگے بیچ رہے ہیں, بیچنے کے لیے آپ کو لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے, وہ بھی کمرشل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. اس کو بنانے کے لیے, اس کپڑے کو بیچنے, پروموشن کے لیے, ڈسٹریبیوشن کے لیے, ہر چیز کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ فائنینشیل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. دوسرا, آپ کو امپلائیز کو جو آپ کے لیے کام کریں ان کو سیکیورٹی چاہیے آپ کے جاب کے اندر رہتے ہوئے. آپ کی جہاں پر فیکٹری ہے جس ایریا میں, وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی ہونی چاہیے, یہ سیکیورٹی ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو بندوبست کرتے ہیں, کیمرہ لگا دیا آپ نے, سیکیورٹی گارڈ رکھ لیے. ٹھیک ہے, یہ ایکٹیویٹی سیکیورٹی ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. پھر ایک اور ایکٹیویٹی کیا ہے کہ آپ نے جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی اکاؤنٹنگ کرنی ہے, آپ نے بیلنس شیٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانی ہے, کاسٹ کو انالائز کرنا ہے, پروفٹ دیکھنا ہے. یہ سب جو ہے اکاؤنٹنگ ایکٹیویٹی ہے. اور آپ کنٹینیوسلی مینجمنٹ کرتے جا رہے ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ, یہ آپ کنٹینیوسلی کرتے جا رہے ہیں. تو فیول نے پہلی جو بک کا پہلا حصہ تھا جنرل انڈسٹریل مینجمنٹ بک کا, اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ 6 ایکٹیویٹیز ہر انڈسٹری میں ہو رہی ہیں, کسی بھی ٹائپ کی ہے, کسی بھی طرح کی, یہ 6 ایکٹیویٹیز اس میں ہو رہی ہیں. دوسرا جو حصہ تھا بک کا, اس میں انہوں نے 14 پرنسپلز بتائے مینجمنٹ کے, جو آج کل اس دور میں بھی بہت زیادہ فیمس ہے اور ابھی بھی اس کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں اور ان کو اپلائی کیا جاتا ہے بہت سی آرگنائزیشنز میں. وہ کیا ہے 14 پرنسپلز جو ہے وہ گائیڈ لائنز ہیں کہ ایک مینیجر کو کس طرح سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اپنے اسٹاف کو مینیج کرنا ہے. ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ڈویژن آف ورک. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کام کی ڈویژن ہونی چاہیے, کہ ورک کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ورکر کا فوکس اپنے ہی کام کے اوپر ہو اور ساری ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو نہ کریں. اتھارٹی, دوسری بات انہوں نے کہا اتھارٹی اور رسپانسبلٹی ریلیٹڈ ہے آپس میں. اتھارٹی کا مطلب پاور ہے, کہ آپ کو اتنا پاور ہے کہ آپ ایک کام کے لیے آرڈر دے سکیں کسی کو, لیکن صرف آرڈر دینا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ آپ رسپانسبل بھی ہوتے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں سے, سب آرڈینیٹ سے صحیح طریقے سے کروا سکیں, اور بدلے میں آپ کے سب آرڈینیٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, آپ کو جواب دہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کس طرح سے کیا, نہیں کیا. تو اتھارٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کسی بھی کام کو اپنے سب آرڈینیٹ سے کروانے کے لیے. تیسری چیز ہے ڈسپلن, کہ آپ کی جو آپ بیہیویئر کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں کے, امپلائیز کے ایکشن کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. کیا آپ ان کو سمجھا کے ان سے اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں یا پھر آپ ان کو پنش کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا ٹیکنیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سکسیزفل آرگنائزیشن وہ ہے جس میں ورکر کے بیہیویئر کے اوپر مینیجر کا کنٹرول ہو, وہ ڈسپلن مینٹین کروا سکے. یونٹی آف کمانڈ, ورکرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مینیجر, ہمارا باس کون ہے جس کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے. کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے کس سے بات کرنی ہے, کس کے پاس ہم نے جانا ہے. یعنی فائنینس, آپ کو مینجمنٹ میں کوئی پرابلم ہے تو مینجمنٹ کے ٹیچر کے پاس جانا ہے, اکنامکس میں تو اکنامکس کے پاس جانا ہے. تو یہ کیا یونٹی آف کمانڈ ہے, ایک سنگل بندہ, آپ نے اسی کے پاس جانا ہے, ہر طرف آپ نے پریشان نہیں گھومنا. یونٹی آف ڈائریکشن, پوری آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک آبجیکٹیو کے لیے کام کرے, سارے لوگ, وہ آرگنائزیشن کا ایک آبجیکٹیو ہے, پرپز ہے, سب کو وہ پتہ ہونا چاہیے اور ان سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس پرپز کو آپ نے اچیو کرنا ہے. اس کے بعد ہے سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو جنرل انٹرسٹ. ہر امپلائی کا اپنا مفاد ہوگا, لیکن پرنسپل مینجمنٹ کا یہ کہتا ہے کہ امپلائی کو اپنے مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے ساروں کو مل کے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ, آرگنائزیشن کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے. ریمیونریشن یعنی کہ بینیفٹ, جو پے, جو مقصد ہے آپ کا, آپ کام جاب کیوں کر رہے ہیں کہیں پہ, کیونکہ آپ کو پے ملے گی وہاں سے. تو انہوں نے بتایا تھا فیول نے اپنے پرنسپلز میں کہ امپلائیز کو موٹیویٹڈ اور پروڈکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو ان کو اچھا ریمیونریشن, فیئر ریمیونریشن دینا چاہیے. صرف مینیجر, صرف امپلائیز کو نہیں بلکہ مینیجرس کو بھی.
یعنی امپلائر کو بھی. تو انہوں نے کہا ریمونریشن دو طریقے کی ہوتی ہے, مانیٹری اور نان مانیٹری. مانیٹری کا مطلب ہے کہ آپ پیسے کی فارم میں منی بینیفٹ ان کو دے رہے ہیں, بونس دے رہے ہیں آپ ان کو, ٹھیک ہے, یا ان کو جو بھی ان کی سیلری بنتی ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن نان مانیٹری کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف پیسے نہیں چاہیے ہوتے, ان کو اگر کام کے دوران آپ ان کے کام کی تعریف کر دیں تو ان کے لیے وہی بہت بڑا ریمونریشن ہے, یا آپ ان کے کام کو, اچھے کام کو دیکھتے ہوئے ان کو ایکسٹرا رسپانسبلٹی دے دیں تو وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ریمونریشن دونوں طریقے کی, دونوں پرووائڈ کرنی چاہیے امپلائیز کو. سینٹرلائزیشن, سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ کہتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ پاور اتھارٹی ہے وہ ٹاپ لیول مینیجرس کے پاس ہونی چاہیے, اور باقی امپلائیز کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کریں. اس کا اپوزٹ ڈی سینٹرلائزیشن ہے, جو یہ کہتا ہے کہ آپ اتھارٹی, آپ پاور, وہ سب کچھ جو ہے ڈیلیگیٹ کر دیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں مڈل اور لوور لیول مینیجرس کے درمیان, ان کو بھی پاور ہونی چاہیے. سینٹرلائزیشن کی تھی صرف ایک ہی ٹاپ لیول مینیجرز ہوں گے, سارے ڈیسیجن میکنگ سب اتھارٹی ان کے پاس ہوگی. آرڈر, ورک پلیس فیسلٹیز. آرڈر مطلب سیکوینس, پراپر پلیس. جو آپ کا کام ہے, جہاں پہ آپ کام کریں, وہاں ہر چیز کی خاص جگہ ہونی چاہیے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ مٹیریل ہو, چاہے وہ ٹولز ہو, ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے. آپ کا انوائرمنٹ صاف ہونا چاہیے, امپلائیز کے لیے سیفٹی ہونی چاہیے. تو آرڈر دو طریقے کے ہوتے ہیں, مٹیریل اور سوشل. مٹیریل کا مطلب ہے ہر چیز, چیزیں اپنی جگہ پر. سوشل کا مطلب انسان اپنی جگہ پر, ہر انسان کے لیے ایک خاص جگہ ہونی چاہیے. اے پلیس فار ایوری ون اینڈ ایوری ون ان پلیس. ہر انسان کے لیے ایک جگہ ہو اور ہر انسان اپنی خاص جگہ پہ ہو. دو ڈفرینٹ باتیں لیکن ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. پلیس فار ایوری ون, ہر انسان کے لیے ایک جگہ ہے. ایک مینیجر کے لیے ایک علیحدہ روم ہے, امپلائیز کے کام کرنے کا الگ روم ہے, ان کے ریسٹ کا الگ روم ہے. ایوری ون ان پلیس, مینیجر کا کام مینجمنٹ کرنا ہے, وہ اپنا کام کرے. امپلائیز کا کام پروڈکشن دینا ہے, وہ پروڈکشن دے. تو یہ مطلب ہے آرڈر کا. اس کے بعد اسکیلر چین. اسکیلر چین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں جو ہے ڈفرینٹ لیول, ڈفرینٹ ہیرارکیز ہوتی ہیں مینجمنٹ کی. ٹاپ لیول, مڈل اور لوور جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, تو اس کو ہیرارکی کہا جاتا ہے. تو یہ ان سب کا آپس میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. اپر لیول سے لوور لیول تک انسٹرکشن جانی چاہیے, لوور لیول سے اپر لیول تک فیڈ بیک پرفارمنس کی وہ پہنچنی چاہیے. ایکویٹی, ایکویٹی اور ایکویلٹی دو ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ایکویٹی کے اوپر فوکس کیا گیا تھا. ایکویلٹی نہیں ہونی چاہیے, برابری نہیں ہو, بلکہ ایکویٹی کا مطلب ہے فیئر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کریں, جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کریں. آپ یہ ایگزامپل, یہ پکچر دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پہ ایکویلٹی ہے, تینوں کو برابر اپارچونیٹی, برابر فیسلٹی دی گئی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دو کو ہو رہا ہے لیکن ایک کو نہیں ہو رہا. یہ ایکویلٹی ہے. ایکویٹی کا مطلب ہے کہ جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ وہ فیسلٹی مت دیں, لیکن جن کو ضرورت ہے اس کو پرووائڈ کریں. تو یہ ایکویٹی ہے کہ فیئر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسونل. پرسونل کہتے ہیں امپلائیز کو. جب امپلائیز کہیں پہ کام کرنا جاتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کام کا دورانیہ ہے وہ اسٹیبل ہو, یعنی کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہ کہا جائے کہ آپ کو نکال دیا گیا. اور مینجمنٹ کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے امپلائیز اس کو چھوڑ کر اگر جا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں امپلائی ٹرن اوور. اگر ایک کمپنی کے ایک سال کے اندر بہت سے امپلائیز چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ اس کی گڈ ول کے لیے بہت ہی بری چیز ہے. تو مینیجرس کو چاہیے کہ وہ امپلائی ٹرن اوور کو کم سے کم کریں, اور یہ تب ہوگا جب وہ صحیح انسان کو صحیح جگہ پر پلیسمنٹ اس کی کریں گے اور ان کو موٹیویٹ رکھیں گے کام کے دوران, چاہے وہ انسینٹیو کے تھرو ہو, مانیٹری یا نان مانیٹری. انیشیٹو, مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ امپلائیز کو انکریج کرے کہ وہ نئے آئیڈیاز لے کر آئے اپنے کام کو کرنے کے لیے. ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ نئی انیشیٹو لا رہے ہیں تو اس کو انکریج کریں. ایسپرٹ دی کارپس, اس کا مطلب ہے یونین اسٹرینتھ. سارے امپلائیز کو آپ اتنا موٹیویٹ کریں کہ وہ مل جل کر کام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے کام کریں, اچھے انوائرمنٹ میں, ان کا ایٹماسفیئر اچھا ہو جس سے آپس میں کانفیڈنس ان کا رہے, ان کی سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ بھی برقرار رہے. یہ تو 14 پرنسپلس تھے مینجمنٹ کے. اس کے علاوہ جو فیول نے دیے تھے, اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں, جیسے سائنٹیفک میں کام کیا تھا, ایڈمنسٹریٹو میں بھی کیا ہے. لنڈال اروک, یہ جو ہے برٹش آرمی آفیسر تھے, ریٹائرڈ تھے, تو انہوں نے جو ہے نا ایز اے کنسلٹنٹ مینجمنٹ میں کام کیا, ایز اے تھیورسٹ. انہوں نے جو ہے پچھلے سارے کاموں کو, ڈفرینٹ تھیوریز کو کمبائن کیا. میکس ویبر, یہ جرمن سوشولوجسٹ تھے. ان کا جو کام تھا وہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن انہوں نے دیا تھا, تھیوری آف بیوروکریسی پریزنٹ کی تھی, لیکن وہ جرمن لینگویج میں تھا تو اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ 1947 میں کیا گیا انگلش میں. تو پھر سب کو سمجھ آنے لگی وہ, کیونکہ انگلش یونیورسل لینگویج ہے.
تھیوری آف بیوروکریسی جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بیس کرتی تھی؟ وہ یہ تھی کہ کچھ رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کو کرنے کے لیے. ہر لیول کے اوپر ریٹن فارم میں رولز ہونے چاہیے تاکہ سب کے لیے ایک گائیڈ لائن ہو کہ میں نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. چیسٹر برنارڈ یہ جو ہے ایک نیو جرسی بیل ٹیلی فون کمپنی ہوتی تھی اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے. انہوں نے جو تھیوری بتائی تھیوری آف ایکسیپٹنس آف اتھارٹی بتائی. تھیوری آف ایکسیپٹنس آف اتھارٹی بائی سبارڈینیٹس ایز دا سورس آف پاور اینڈ انفلوئنس فار مینیجر. انہوں نے کہا کہ مینیجر کی جو اتھارٹی ہے وہ تبھی اس کو استعمال کر سکتا ہے, وہ تبھی کامیاب ہوگا اس کو یوز کرنے میں جب سبارڈینیٹ یعنی اس کے جو انڈر کام کر رہے ہیں لوگ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. وہ جتنے مرضی آرڈر دے دے, اگر اس کے سبارڈینیٹ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ مینیجر کی اتھارٹی کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس کو انہوں نے کہا تھا تھیوری آف لیجیٹمیسی آف سپروائزر. کلاسیکل مینجمنٹ ہم نے پڑھا کہ اس میں سائنٹیفک اور ایڈمنسٹریٹو تھیوریز پڑھی. اب آج ماڈرن پرسپیکٹیو کلاسیکل مینجمنٹ کا ہم دیکھیں تو کلاسیکل مینجمنٹ نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیے اب تک. کلاسیکل مینجمنٹ نے جو بینیفٹس ہمیں دیے, انہوں نے جو ہے مینجمنٹ کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کلاسیکل مینجمنٹ کی تھیوریز کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے جو فاؤنڈیشن جو یعنی ایک بیسس پرووائڈ کی ہے جس کی وجہ سے آگے بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بہت سا کام ہو رہا ہے. انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ پروسیسز, فنکشنز اور اسکلس کی امپورٹنس کو ریئلائز کیا ہے. جاب اسپیشلائزیشن ٹیکنیکس کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جاب اسپیشلائزیشن لا سکتے ہیں. آپ جاب کو اس طرح ڈیزائن کریں, اس کو ڈویژن کریں جاب کی کہ ورکر سے جو ہے زیادہ کام میکسیمم پروڈکشن لی جا سکے. جہاں یہ فائدے ہوئے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں, یعنی لمیٹیشنز بھی تھیں. وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سمپل آرگنائزیشن جہاں بہت زیادہ ہیرارکی نہیں ہے امپلائیز کی, اس میں تو یہ صحیح ہے, سکسیزفل رہے گا. لیکن اگر ایک کمپلیکس آرگنائزیشن ہے جہاں بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ کلاسیکل مینجمنٹ میں جیسے سائنٹیفک مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہر انڈیویجول کے اوپر فوکس کریں, تو آپ ایک بڑی آرگنائزیشن میں ہر انڈیویجول پہ فوکس نہیں کر سکتے. دوسرا, انہوں نے جو پروسیجر بتایا یہ کہتے ہیں یونیورسلی ہر جگہ اپلیکیبل ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن دنیا کے کسی بھی حصے میں سب پہ یہی رول اپلائی کریں, یہی 14 پرنسپلز اپلائی کریں, سب جگہ سینٹرلائزیشن ہو فار ایگزامپل. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے وہ فورن کسی کنٹری میں کام کری ہے, وہ پاکستان میں کری, تو دونوں جگہ پہ ڈفرینٹ کلچر ہے, ڈفرینٹ ماحول ہے, آپ سب کے لیے ایک ہی پروسیجر نہیں اڈاپٹ کر سکتے. پھر کچھ رائٹر لیلین گلبرٹ جیسے چیسٹر برنارڈ یہ کنسرن کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی تھے جو انسانوں کو صرف ایک ٹول سمجھتے تھے جس سے آپ نے کام لینا ہے اور اس کو کوئی امپورٹنس اور ویلیو نہیں دیتے تھے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اور کون سے ٹاپکس پہ ویڈیوز چاہیے.